کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ لقمہ حلال کے بغیر نیک نہیں بنا. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں مثالوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا لقمہ حلال مشکوک ہو. حرام تو بہت دور کی بات ہے، جو حلال اختیار کیا اس میں شک شبہ بھی نہیں پڑنے دیا، احتیاط کی حدوں کو چھو گئے، وہ اتنا آگے چلے گئے. آج جو ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ روحانی نظام کی ٹرانسمیشن میں خلل نہ آ جائے. یہ بہت حساس نظام ہے روحانیت کا. جب یہ آپ اپنے نیٹ ورک پر ہوتے ہیں تو معمولی سی لہریں بھی جس طریقے سے اس میں خلل ڈالتی ہیں اور آواز نہیں پہنچنے دیتی ہیں اور تصویر اور پکچر خراب کر دیتی ہیں، اسی طرح روحانیت کی ٹرانسمیشن میں بھی خلل آتا ہے کہیں لقمہ مشکوک ہو جانے سے. وہ جس مقام پہ فائز ہوتے ہیں ان کا کنیکشن کہیں کمزور پڑنے لگتا ہے، ان کی لطافت کہیں لوز ہونے لگتی ہے، ان کو کہیں عبادتوں میں سجدوں میں لذتوں کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ انہیں کہیں اس کے اندر خلل محسوس ہونے لگتا ہے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، لنگر سے کھانا آیا، مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش ہوا، ایک لقمہ لیا فوراً نکال دیا، لقمہ لیا فوراً نکال دیا. خادم کو بلایا، وہ حاضر ہوا، فرمایا کہ آج کھانا کہاں سے بنایا؟ کہنے لگے کہ حضور لنگر کا ہی کھانا ہے، خانقاہ میں بنا. کہا کہ اس میں کچھ اور بھی داخل ہے کیا؟ نہیں، جو کچھ یہاں لنگر کھانے میں دستیاب تھا وہی کچھ ڈال کے بنایا ہے. کہا نہیں، یاد کرو کچھ اور بھی شامل ہوا ہے، کچھ باہر سے آ گیا کیا؟ میں کہا نہیں حضور ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہاں نمک ختم ہو گیا تھا تو وہ منگوایا تھا کہیں سے. کہنے لگے اسی لیے تو لقمہ جاتے ہی فقیر نے محسوس کیا کہ آخر یہ حلق سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا. یہ دیکھیں نا حلال کے ساتھ ان کا ذرا رابطہ دیکھیں. ایک لقمہ ہے، وہ لقمہ بھی حلال ہی ہے، مگر وہی بات ہے کہ حلال بھی ایسا خالص ان کے بڑے اعلیٰ اور ٹائٹ، بڑے انتہائی ٹائٹ معیار پہ کسا ہوا. ہم کہاں عمل کر پائیں گے؟ ہم تو کم از کم ہم حرام سے ہی بچ جائیں. بہت ہے، ہم تو حرام سے بچ جائیں جو ہمارے اوپر فرض ہے. لوگوں نے تو حلال کے معاملے میں اتنا کچھ احتیاطی کی ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے نا، درس. ایک بزرگ کا حال یہ تھا، ان کا نام ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تصوف پر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، علم تصوف پر. یہی لوگ تھے اصل میں تصوف کے شہنشاہ، تصوف کے بادشاہ، اس علم کے محافظ اور اس کے پالنہار. ورنہ تو آج تو تصوف پتہ نہیں کن کن ہاتھوں میں جا چکا ہے. ایک طبقہ تو منکر ہو گیا ہے، دوسرے طبقے نے تصوف کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے اور خانقاہوں میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں. اب یہ سب بیکار باتیں ہیں. تو ادھر دیکھیں تصوف وہاں اصل اپنے مقام پر تھا، جب جن لوگوں کے ہاتھوں سے پروان چڑھا ہے. وہ کیا لوگ تھے وہ، اس لیے تو یہ ایک ایسی بستی میں جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. وہ اتنے خالص لوگ تھے. ان کا حال یہ تھا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے دنیا میں ہر جگہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا. جنگل سے پتے، درختوں کے پتے وہ توڑوا کے وہ کھاتے تھے. جنگل کے پتے کھاتے تھے کہ اس سے زیادہ خالص کوئی چیز نہیں ہے، جس کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، جو کسی کے تصرف میں نہ آیا ہو اور جس کو کسی اس میں حرام کا شائبہ بھی نہ پڑا ہو. بس خالص اللہ کے دست قدرت سے پیدا شدہ جنگل میں درخت میں لگا ہوا پتا توڑ کے کھا لیا، پیٹ کی آگ بجھا لی. یہ ساری زندگی کا معمول بن گیا. نتیجتاً سارے جسم کا رنگ ہرا ہو گیا، ہرا ہو گیا. ایسے ایسے لوگ تھے. یہ واقعات ہیں، یہ حقائق ہیں. ان کی جو کتاب ہے نا قوت القلوب، 2 ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصوف کا بیڑا اٹھایا تو قوت القلوب سے استفادہ کیا. اس کتاب سے رہنمائی لی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ. یہ تھے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہے احتیاط. حلالاً طیبہ، حلالاً طیبہ. قرآن نے بار بار کہا حلالاً طیبہ، حلال اور طیب، حلال اور طیب یہ استعمال کرو. تو انسان سب سے پہلے حرام سے بچے، اس کے بعد پھر مشکوک سے بچے.
پھر اللہ توفیق دے تو صوفیہ اور بزرگوں کی باریکیوں پہ چلے، لیکن حرام سے بچنا ضرور۔ حرام کہے گی کہ لقمہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے انسان آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس بات کا جواب نہیں دے دے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔